السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور یقیناً آپ نے سبق نمبر 33 سماعت کر لیا ہوگا۔ آج ہم اپنی کتاب شرح معانی الآثار کا 34واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان وہی ہے، باب التکبیر للرکوع والتکبیر للسجود والرفع من الرکوع، یعنی رکوع و سجود اور نیز رکوع سے اٹھتے وقت تکبیر کے ساتھ رفع یدین مسنون ہے یا نہیں۔ اسی عنوان کے تحت آج ہم حدثنا ابو بکرہ اس حدیث کو پڑھیں گے، جو کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی روایت ہے، اور یہ حدیث فریق ثانی یعنی ائمہ احناف اور خلفاء راشدین اور عشرہ مبشرہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب آپ صفحہ نکال لیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا ابو بکرة قال حدثنا محمد قال حدثنا سفیان عن المغیرہ قال قلت لابراہیم حدیث وائل انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يرفع يديه اذا افتتح الصلاة واذا رفع رأسه من الركوع، فقال ان كان وائل رآه مرة يفعل ذلك فقد رآه عبد الله 50 مرة لا يفعل ذلك۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ ان دونوں طرح کی روایات کے حوالے سے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے ابراہیم نخعی سے حدیث وائل بن حجر کا تذکرہ کیا کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم نخعی نے کہا کہ اگر وائل بن حجر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے ایک مرتبہ دیکھا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 مرتبہ اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ تو معمول میں نماز کی معمول میں ان موقعوں پر رفع یدین نہیں ہے۔ جی، اگلی روایت ہے عن عامر بن مرہ قال دخلت مسجد حضر موت فإذا علقمة بن وائل يحدث عن أبيه أن رسول الله كان يرفع يديه قبل الركوع وبعده فذكرت ذلك لإبراهيم فغضب وقال رآه هو ولم يره ابن مسعود ولا أصحابه۔ تو فرمایا نیز ایک اور روایت وہ جو کہ حدیث وائل کی معارض ہے اور ابراہیم نخعی نے اس کی مخالفت کی، سخت مخالفت کی ہے۔ عامر بن مرہ کہتے ہیں کہ میں حضرموت کی مسجد میں داخل ہوا جبکہ علقمہ بن وائل جو کہ وائل بن حجر کے بیٹے ہیں، وہ اپنے والد سے یہ حدیث نقل کر رہے تھے، بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کیا کرتے تھے۔ تو عامر بن مرہ کہتے ہیں کہ یہ بات جب میں نے ابراہیم نخعی کے سامنے ذکر کی تو وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا وائل بن حجر کو یہ بات نظر آئی تھی اور دیگر صحابہ کو یہ بات نظر نہیں آئی تھی؟ ابن مسعود جو کہ نقل کر رہے ہیں، بارہا نقل کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف فقط تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ کا کسی بھی رکن میں تکبیر تحریم رفع یدین کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو کیا ابن مسعود اور دیگر صحابہ نے یہ نہیں دیکھا؟ فَكَانَ هَذَا مِمَّا احْتَجَّ بِهِ أَهْلُ هَذَا الْقَوْلِ لِقَوْلِهِمْ مِمَّا رَوَيْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ دلائل اس قول کے قائلین نے جس کے ذریعے سے استدلال کیا ہے جو ہم نے روایت کی ہیں۔ فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مُخَالِفِهِمْ عَلَيْهِمْ
في ذلك أن قال مع ما رويناه نحن بتواتر الآثار وصحة أسانيدها واستقامتها فقولنا أولى من قولكم. فرما رہے ہیں کہ فریق مخالف کے جہاں تک دلائل کا ذکر ہے جو ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں اس باب کے اوائل میں، وہ بھی آثار کے تواتر کے ساتھ اور صحت اسانید کے ساتھ، وہ بھی ہم نے جو روایات فریق اول کی دلائل روایات ذکر کی ہیں ان روایات کے باوجود ہمارا مذہب اور مسلک اور ہمارا قول تمہارے قول سے بہتر ہے. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مَا سَنُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالی. یہاں سے فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مَا سَنُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالی. امام طحاوی فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے ان استدلالات کا جواب دیتے ہیں. اب ہم تمہارے ان استدلالات کا جواب دیں. اما ما روی فی ذلک عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث ابن ابی الزناد. اور یہاں سے امام طحاوی وہ پہلی روایت جو حضرت علی بن ابی طالب سے مروی تھی حدیث علی، اس کا جواب دے رہے ہیں فریق ثانی کی طرف سے. اما ما روی فی ذلك عن علی عن النبی فی حدیث ابن ابی الزناد الذي بدأنا فی بذکره فی اول هذا الباب، کہ حدیث علی جو ما قبل میں گزر چکی ہے اس کتاب کے شروع میں ہم اس کو بیان کر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور اس حدیث کے راوی ہیں ابن عبد الرحمن بن ابی الزناد. فإن أبا بكرة قد حدثنا قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو بكر النشلي قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعده. اس باب کے اوائل میں جو حدیث علی ہے اور یہ روایت عبد الرحمن بن ابی الزناد کے طریق سے مروی تھی کہ جس میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت بھی رفع یدین کرتے تھے، اٹھتے وقت بھی، اور سجدوں سے قیام کے لیے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کیا کرتے تھے. جبکہ عاصم بن کلیب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین کرتے تھے، پھر اس کے بعد نہیں کرتے تھے. اب دیکھیں حضرت علی کا یہ عمل ان کی اپنی بیان کردہ روایت کے خلاف ہو رہا ہے، اور ایک دوسری سند کے ساتھ بھی یہ روایت مروی ہے. حضرت علی کا عمل حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر النہشلی عن عاصم عن ابیہ وكان من اصحاب علی عن علی مثلہ. عاصم بن کلیب کے والد جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں اور ساتھیوں میں سے تھے. اب دیکھیں فحدیث عاصم بن کلیب هذا قد دل على ان حدیث ابن ابی الزناد على احد وجہین. حدیث عاصم بن کلیب وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عبد الرحمن بن ابی الزناد کی روایت میں دو احتمالات ہیں، دو احتمالات میں سے کوئی ایک احتمال ہے. یہ حدیث عاصم وہ حدیث عبد الرحمن بن ابی الزناد کی حدیث عبد الرحمن بن ابی الزناد میں دو احتمالات ہیں. تو عاصم بن کلیب کی حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس حدیث عبد الرحمن بن ابی الزناد میں کوئی ایک احتمال موجود ہے. پہلا احتمال یہاں سے ذکر کر رہے اما ان یکون فی نفسہ سقیما او لا یکون فیہ ذکر رفع اصلا. پہلا احتمال یہ ہے کہ
کہ عبد الرحمن بن ابی الزناد کی روایت فی نفسی ہی یا تو سقیم ہے، او لا یکون فیہ ذکر الرفع اصلا، اور اس میں رفع یدین کا بالکل ذکر ہی نہیں ہے، کما قد رواہ غیرہ، جیسے کہ دیگر روات نے اس طرح بھی روایت کیا ہے۔ فإن ابن خزیمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء تحویل، وبی قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبد الله بن صالح والوابی قالوا اخبرنا عبد العزيز بن ابی سلمة عن عبد الله بن الفضل فذكروا مثل حديث ابن أبي الزناد في إسنادي ومتني ولم يذكروا الرفع في شيء من ذلك، فإن كان هذا هو المحفوظ وحديث ابن أبي الزناد خطأ فقد ارتفع بذلك أن يجب لكم بحديث خطأ حجة فقد ارتفع بذلك أن يجب لكم بحديث خطأ حجة۔ تو ایک احتمال یہ ہوا کہ عبد الرحمن بن ابی الزناد کی روایت فی نفسی ہی سقیم ہے اور اس میں رفع دین کا ذکر ہے ہی نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس روایت کا دار و مدار حضرت عبداللہ بن فضل راوی پر ہے، اور حضرت عبداللہ بن فضل کے دو شاگرد ہیں، موسیٰ بن عقبہ اور جن سے عبد الرحمن بن ابی الزناد نے روایت کی ہے، اور دوسرے شاگرد ہیں عبد العزیز بن ابی سلمہ۔ عبداللہ بن فضل کے دوسرے شاگرد ہیں عبد العزیز بن ابی سلمہ۔ تو عبد العزیز بن ابی سلمہ ان سے روایت کرنے والے عبداللہ بن صالح ہیں اور وہبی ہیں، دو راوی ہیں۔ تو عبداللہ بن صالح اور وہبی کہ جس طریق سے عبداللہ بن فضل سے روایت لے رہے ہیں اس طریق میں رفع یدین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو احتمال ہے، پہلا احتمال کہ حدیث عبد الرحمن بن ابی الزناد فی نفسی سقیم ہے اور اس میں رفع یدین کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اس احتمال کی تائید میں دیگر روایات مل گئی ہیں، اور وہ روایات آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ اس حدیث ہے حدیث علی، اس حدیث کی سند کا دار و مدار ایک راوی ہے عبداللہ بن فضل، اور عبداللہ بن فضل کے دو شاگرد ہیں، پہلے شاگرد موسیٰ بن عقبہ جن سے عبد الرحمن بن ابی الزناد نے روایت لی ہے، اور دوسرے شاگرد عبد العزیز بن ابی سلمہ۔ عبداللہ بن فضل کے دوسرے شاگرد عبد العزیز بن ابی سلمہ، ان سے روایت لینے والے اور ان کے شاگرد دو ہیں، عبداللہ بن صالح اور وہبی، اور ان دونوں شاگردوں نے جو اپنے طریق سے روایت نقل کی ہے اس کے اندر رفع یدین کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو عبد الرحمن بن ابی الزناد کے طریق سے جو مروی ہے اس میں رفع یدین کا تذکرہ ہے، اور عبداللہ بن صالح اور وہبی کے طریق سے جو روایت مروی ہے اس میں رفع یدین کا تذکرہ نہیں ملتا، اور عبد الرحمن بن ابی الزناد راوی متکلم فی ہیں، جبکہ عبداللہ بن صالح اور وہبی متکلم فی راوی نہیں ہے، تو عبد الرحمن بن ابی الزناد کی حدیث خطا کے درجے میں ہے، لہذا ان کی حدیث استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ فإن كان هذا هو المحفوظ وحديث ابن ابی الزناد خطأ، حدیث ابن ابی الزناد خطا پر مبنی ہے، اور تو لہذا حدیث خطا سے استدلال، حدیث خطا باعتبار حجت نہیں ہے۔ وإن كان ما روى ابن ابی الزناد صحیحا لأنه زاد على ما روى غيره فإن عليا لم يكن ليرى النبي يرفع ثم يتركه الرفع بعده، کہ اگر ہم حدیث عبد الرحمن بن ابی الزناد کو صحیح قرار دے دیں اور فی نفسہ سقیم قرار نہ دیں تو اس صورت کے اندر حدیث ابن ابی الزناد کے اندر زیادتی ہوگی
جو کہ دیگر روات نے ذکر نہیں کی. فإن عليا لم يكن ليرى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یرفع ثم يتركه الرفع بعده. حضرت علی ایسے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتا دیکھیں اور پھر اس رفع یدین کو آپ کے رحلت فرما جانے کے بعد ترک کر دیں. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے وقد ثبت عنده نسخ الرفع، جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک رفع یدین منسوخ ہو گیا ہو. تو دوسرا احتمال حدیث عبد الرحمن بن ابی الزناد کا یہ ہے کہ وہ حدیث تو درست ہے لیکن منسوخ ہے، کیونکہ حضرت علی کا عمل اس کے خلاف، اور جب راوی کا عمل اس کے خلاف ہو تو وہ روایت کے منسوخ ہونے کی علامت ہوتی ہے. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا حضرت علی نے آپ کو رفع یدین کرتے دیکھا اور ان کے ہاں نسخ ثابت نہ ہو اور وہ رفع یدین کو بلا کسی وجہ کے ترک کرتے ہیں. وقد ثبت عنده نسخ الرفع فحديث علي إذا صح ففيه أكبر الحجة لقول من لا يرى الرفع. وأما حديث ابن عمر فإنه قد روي عنه ما ذكرنا عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے امام طحاوی دوسری جو روایت فریق اول نے بطور دلیل کے پیش کی تھی وہ روایت ابن عمر ہے، اس روایت کا جواب دے رہے ہیں، اس روایت کا جواب دیں. حدیث ابن عمر فإنه قد روي عنه ما ذكرنا عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم روي عنه من فعله ما بعد النبي خلاف ذلك. وہ یہ جواب ہے ابن عمر کا عمل بھی ان کے اپنی بیان کردہ اس روایت کے خلاف ہے. چنانچہ حضرت مجاہد، یہ روایت میں آئے گا، عن مجاہد، مجاہد کہتے کہ میں نے ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی کہ وہ نماز میں فقط تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین کرتے تھے، تو ان کے عمل کا ان کی بیان کردہ روایت کے خلاف ہونا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، اس لیے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ رسول اللہ کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھیں اور ان کے ہاں نسخ ثابت نہ ہو اور رفع یدین کو چھوڑ دیں اور رفع یدین کو. تو یہ بھی حدیث ابن عمر کا جواب دیا. ثم روی عنہ من فعله بعد النبی خلاف ذلك. ابن عمر کا فعل جو مروی ہے، ابن عمر سے جو مروی ہے وہ خلاف ذلك اس کے خلاف ہے. جی عن مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى من الصلاة فهذا ابن عمر قدر النبي يرفع. یہ وہی ابن عمر ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا. ثم قد تركه الرفع بعد النبي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد رفع یدین کا ترک کرنا وہ نسخ کے ثابت ہو جانے کی صورت میں ہی ممکن ہے. فلا يكون ذلك الا وقد ثبت عنده نسخ ما قدر النبي فعله. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کہ ابن عمر کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا عمل کرتے ہوئے اس کا نسخ ثابت ہو جائے. وقامت الحجت علیہ بذالک فإن قال قائل هذا حدیث منکر. یہاں سے ایک اشکال کر رہے ہیں اور قیل له سے اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں. اشکال یہ ہے آپ نے جو روایت پیش کی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، وہ فقط تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین کرتے تھے، یہ حدیث منکر ہے. قیل له سے اس کا جواب دے رہے وما دلک علی ذالک. اس کا جواب کا حاصل یہ کہ اس کے منکر ہونے کی دلیل کیا ہے. فلم تجد الی ذالک سبیلا. تمہارے پاس اس کے منکر ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ جرح مجرد ہوئی، اور جرح مجرد قابل قبول نہیں ہوتی. یعنی جرح مجرد اس کو کہتے ہیں کہ ایسا کوئی اعتراض کرنا کہ جس کا کوئی سبب نہ ہو. تو جواب کا حاصل یہ ہوا وما دلک علی ذالک کہ آپ کے پاس اس حدیث کے منکر ہونے کی دلیل کیا ہے. فلن تجد الی ذالک سبیلا. اس کے منکر ہونے کی آپ کوئی راہ نہیں پائیں گے، ہرگز نہیں پائیں گے. تو معلوم ہوا کہ یہ تنقید برائے تنقید ہے جس کا کوئی سبب نہیں، تو جرح مجرد قابل قبول نہیں. فإن قال فإن طاؤوسا قد ذكر أنه رأى ابن عمر يفعل ما يوافق ما روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
یہاں سے بھی ایک اشکال کر رہے ہیں فریق اول کی جانب سے۔ اس اشکال کا حاصل یہ ہے کہ حضرت طاؤس نے ذکر کیا کہ ابن عمر کا وہ فعل جو ان کی بیان کردہ روایت کے موافق ہے، اور بیان کردہ روایت میں رفع یدین کا ذکر آتا ہے، اور ابن عمر کا عمل بھی طاؤس وہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ قیل لہم، یہاں سے اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت طاؤس نے یہی ذکر کیا ہے کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی روایت کے موافق رفع یدین کیا، لیکن حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین کرتے تھے، تو اب ان میں بھی تعارض پیدا ہو گیا، تو ہم کس کو غلط کہیں؟ اس لیے تطبیق کی صورت اختیار کی جائے گی، اور وہ یہی ہے کہ حضرت طاؤس نے ابن عمر کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابن عمر کے ہاں رفع یدین کا نسخ متحقق نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد جب ان کے ہاں رفع یدین کا نسخ متحقق ہو گیا تو ان کو دلیل مل گئی، تو پھر انہوں نے رفع یدین کرنا چھوڑ دیا، جس کو حضرت مجاہد نے نقل کیا ہے۔ تو یہ تطبیق کی صورت ممکن ہے۔ قیل لهم فقد ذکر ذلك طاؤس وقد خالفه مجاہد فقد يجوز، تو یہ تطبیق ہو سکتی ہے ان یکون ابن عمر فعل ما رآہ طاؤس، کہ جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا جس کو طاؤس نے دیکھا، ما يفعله قبل ان تقوم عنده الحجة بنسخه، یہ ان کے ہاں نسخ کے متحقق ہو جانے سے پہلے تھا۔ ثم قامت عنده الحجة بنسخه فتركه وفعل ما ذكر عنه مجاهد، هكذا ينبغي أن يحمل ما روي عنه وينفى عنه الوهم حتى يتحقق ذلك وإلا سقط أكثر الروايات، وگرنہ تو اکثر روایات ہی ساقط ہو جائیں گی۔ تو تطبیق کی صورت یہی ہو سکتی ہے۔ وَأَمَّا حدیث وائل، یہاں سے جو ان کی دلیل تھی حدیث وائل بن حجر، یہاں سے امام طحاوی حدیث وائل بن حجر کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ ابراہیم نخعی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضرت وائل بن حجر کی روایت کے خلاف روایت کی ہے۔ ابراہیم نخعی نے عبداللہ بن مسعود سے حدیث وائل بن حجر کے خلاف روایت کی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، تو ان میں بھی تعارض ہوا۔ اب ہم نے غور فکر کیا کہ تو معلوم ہو کہ ابن مسعود متقدم الاسلام ہے، وہ نبوت کے پہلے سال اسلام لائے، جبکہ وائل بن حجر 9ویں ہجری میں اسلام لائے، تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے 22 سال بعد اسلام قبول کیا۔ تو عبداللہ بن مسعود کے سامنے پورا دور نبوت ہے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے خوب واقف ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ جو بالغ عقل مند ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہوں، جیسے حدیث میں آتا ہے لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تاکہ، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ انصار اور مہاجر میرے قریب کھڑے ہوں، لیحفظوا عنی او کما قال، تاکہ وہ میری نماز کی محافظت کر سکیں اور لوگوں کو تعلیم دے دیں۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں گے، اس لیے عبداللہ بن مسعود اکابر صحابہ میں سے تھے، جبکہ وائل بن حجر اصاغر میں سے تھے، تو زیادہ قرب جس کو ہوگا وہ زیادہ واقف ہوگا۔ اس سے معلوم ابن مسعود کی روایت کے مقابلے میں وائل بن حجر کی روایت سے استدلال درست نہیں۔ وَأَمَّا حَدِيثُ وَائِلٍ فَقَدْ زَادَهُ إِبْرَاهِيمُ بِمَا ذَكَرْنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عبداللہ بن مسعود مراد ہے اس سے کہ ابراہیم نخعی نے جو روایت لی ہے عبداللہ بن مسعود سے، انه لم يكن رأى النبي فعل ما ذكر فعبد الله اقدم صحبة لرسول الله وافهم بافعال من وائل، قد كان رسول الله يحب ان يليه المهاجرون لیحفظوا عنه، لیحفظوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ مہاجرین آپ کے قریب رہیں نماز میں، تاکہ وہ آپ کی نماز کو دیکھ سکیں، یاد کر سکیں، لوگوں کو تعلیم دے سکیں۔ وبما قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ یہ روایت لے کر آ رہے ہیں، حضرت انس سے مروی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم يحب ان يليه المهاجرون والانصار ليحفظوا عنه۔ قال ابو جعفر وقال ایضا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، اور یہ الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مروی ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے جو عقل مند ہیں اور
باشعور ہیں، ہوش و حواس رکھتے ہیں، اور اہل علم ہے وہ میرے قریب ہوں. كما حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبہ قال اخبرني سليمان قال سمعت عمارة بن عمير يحدث عن ابي معمر عن ابي المسعود الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اور اسی مضمون کی روایت لے کر آ رہے ہیں عن قیس بن عباد قال قال لي ابی بن كعب قال لنا رسول الله كونوا في الصف الذي يليني، تم پہلی صف میں ہو جاؤ. قال ابو جعفر فعبد الله من اولئك الذين كانوا يقربون من النبي ليعلموا افعاله في الصلاة كيف هي. تو امام حضرت ابو جعفر امام طحاوی وہ اب ان احادیث یعنی کہ طریقہ استدلال کر رہے ہیں کہ دونوں روایات ہیں، ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے، ایک روایت وائل بن حجر کی ہے. ان دونوں روایات میں جو جب تعارض آ جائے تو ہم کس کی روایت کو قابل حجت اور قابل عمل قرار دیں گے؟ تو وہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے. کیوں؟ کیا وجوہات ہیں، کیا ترجیحات ہیں؟ فعبداللہ من اولئک الذین کانوا یقربون من النبی، کہ عبداللہ بن مسعود ان صحابہ میں سے تھے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال کو وہ جان سکیں، علم رکھیں. کیف ہی لیعلم الناس ذلک، تاکہ لوگوں کو ان اعمال کی تعلیم دے. فما حکوا من ذلك اولا بما مما جاء به من كان ابعد منهم في الصلاة. تو ان کی روایت بیان کردہ وہ اولا ہے، افضل ہے، راجح ہے بنسبت ان کے کہ جو ان کے بعد ہیں، جو ان کے من کان ابعد منهم في الصلاة. فَإِن قالوا، یہاں سے بھی ایک اشکال کر رہے ہیں، اور اس اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم عن عبداللہ کی حدیث یہ غیر متصل اور منقطع ہے. ما ذکرتم عن عبداللہ عن ابراہیم عن عبداللہ غیر متصل، کہ عن ابراہیم عن عبداللہ یہ غیر متصل اور منقطع ہے. اور جبکہ وائل بن حجر کی روایت متصل ہے تو قیل لہم سے اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں. جواب کا خلاصہ یہ کہ ہے کہ ابراہیم نخعی عبداللہ بن مسعود سے کسی حدیث کو مرسلاً اس وقت نقل کرتے ہیں جب وہ حدیث ابراہیم کے ہاں صحیح ہو، اور حضرت ابراہیم تک وہ حدیث تواتر کے ساتھ پہنچی ہو. بلکہ وہ حدیث جس کو وہ عبداللہ بن مسعود سے مرسلاً نقل کرتے ہیں وہ زیادہ قوی ہوتی ہے اس حدیث جس کو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے متصلاً نقل کرتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ اعمش نے حضرت ابراہیم نخعی سے کہا اذا حدثنی فاسند، یعنی جب تو مجھے حدیث بیان کرے تو سند بیان کیا کر. تو ابراہیم نخعی نے کہا کہ جب میں کہوں نا قال عبداللہ، تو میں قال عبداللہ اس وقت کہتا ہوں کہ جب مجھے وہ حدیث ایک جماعت نے بیان کی ہوتی ہے حضرت عبداللہ سے، اور جب میں کہوں حدثنی فلان عن عبداللہ تو اس وقت وہ ایک شخص ہی مراد ہوتا ہے جس نے مجھے وہ حدیث بیان کی. یعنی کہ معلوم ہوا کہ جس کے اندر یعنی کہ مرسل روایات وہ زیادہ قوی ہیں بنسبت متصل روایات کی. ابراہیم نخعی کی مرسل روایت زیادہ قوی ہیں متصل کی بنسبت. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پر میں قال عبداللہ کہوں تو وہ پھر وہ روایت عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن مسعود کی روایت ایک بڑی جماعت سے میں نے سنی ہوتی ہے. اور اگر میں کہوں حدثنی فلان عن عبداللہ تو اس وقت میں نے ایک شخص سے ہی وہ روایت سنی ہوتی ہے. قیل لهم كان ابراہیم اذا ارسل عن عبداللہ لم يرسله الا بعد صحته عنده، صحت کے بعد ہی وہ اس کو مرسل روایت نقل کرتے ہیں. وتواتر الروایت بھی عن عبداللہ قال له الاعمش اذا حدثتنی فاسند، جب تو مجھے حدیث بیان کیا کرے تو سند بیان کیا کر. تو اس کے جواب میں ابراہیم نخعی نے کہا اذا قلت لك قال عبد الله فلم اقل ذلك حتى حدثني جماعة عن عبد الله واذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي حدثني، تو اسی شخص نے مجھے حدیث بیان کی ہوتی.
عن الأعمش وبي قال حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب عن بشر بن عمر شك أبو جعفر عن شعبة عن الأعمش بذلك. قال أبو جعفر فأخبر أن ما أرسله عن عبد الله فمخرج عنده أصح من مخرج ما ذكره عن رجل بعينه عن عبد الله، فكذلك هذا الذي أرسله عن عبد الله لم يرسله إلا ومخرجه عنده أصح من مخرج ما يرويه عن رجل بعينه عن عبد الله. امام تحاوی فرما رہے ہیں اب دیکھو ابراہیم نخعی نے اس حدیث کے اندر یہ بتلایا کہ جس حدیث کو وہ مرسل نقل کریں وہ زیادہ قوی ہے، فمخرجہ عندہ اصح من مخرج ما ذکرہ عن رجل بعینی، وہ مرسل روایت وہ ان کے نزدیک زیادہ قوی ہے بنسبت اس متصل روایت کے کہ جس کو وہ کسی ایک شخص سے لیں، اس لیے کہ جس کو متصل نقل کریں وہ خبر واحد ہوتی ہے اور جس کو مرسل نقل کریں وہ جماعت کی خبر ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جماعت کی خبر زیادہ قوی ہے، جماعت کی خبر زیادہ قوی ہے خبر واحد سے، لہذا ابراہیم نخعی کی مرسل روایت قوی ہے، اس کو محدثین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے تو آپ کا اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ ومع ذالک، یہاں سے دوسرا جواب دے رہے ہیں اس اشکال کا، دوسرا جواب وہ جو اشکال تھا کہ عن ابراہیم عن عبداللہ یہ روایت منقطع ہے غیر متصل، ومع ذلك فقد رويناه متصلا في حديث عبد الرحمن بن الأسود وكذلك كان عبد الله يفعل في سائر صلاته كما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن إبراهيم قال كان عبد الله لا يرفع يديه في شيء من الصلاة إلا في الافتتاح۔ ہاں کہ دوسرا جواب یہ ہوگا عبد الرحمن بن اسود، عبد الرحمن، دوسرا جواب یہیں تک ہے، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَيْنَاهُ مُتَّصِلًا فِي حَدِيثِ عبد الرحمن بن الاسود، کہ عبد الرحمن بن اسود کی سند سے عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو متصلاً بیان کر دیا ہے، لہذا اشکال کرنا اب درست نہیں ہوگا کہ یہ حدیث منقطع۔ وَكَذَلِكَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُ فِي سَائِرِ صَلَاتِهِ، یہاں سے اس بات کی تائید ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث اولا بالعمل ہے، اولا بالعمل ہے، یعنی کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث پر عمل کرنا بہتر ہے کہ فقط تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا جائے اور اس کے بعد رفع یدین نہ کیا جائے۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود فقط تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین کرتے تھے، تو معلوم ہوا ان کیا یہ چیز ثابت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تکبیر تحریمہ کے سوا ترک رفع یدین کا تھا، اس لیے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کا آخری عمل یہ ہو کہ آپ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے وقت، سجدوں سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے ہیں اور ابن مسعود اس کو چھوڑ دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ عن ابراہیم قال كان عبد الله لا يرفع يديه في شيء في الصلاة الا في الافتتاح وقد روي مثل ذلك ايضا عن عمر بن الخطاب۔ یہاں سے تیسری دلیل ہے، امام طحاوی فریق ثانی کی تیسری دلیل ائمہ احناف کی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا کہ وہ فقط تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین کرتے تھے۔ عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في اول تكبيرة ثم لا يعود، قال ورأيت ابراہیم والشعبی يفعلان ذلك، ابراہیم کو اور شعبی کو میں نے ایسا کرتے ہی دیکھا۔ قال ابو جعفر فهذا عمر لم يكن يرفع يديه ايضا الا في التكبيرة الاولى في هذا الحديث۔ یہاں سے امام طحاوی نتیجہ بیان کر رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب وہ فقط تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین کیا کرتے تھے، اور جس حدیث میں ان کا اس پر عمل کا ذکر ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کا دار و مدار حسن بن عیاش پر ہے، اور جس کے متعلق یحییٰ بن معین نے کہا کہ وہ ثقہ راوی ہیں، ثقۃ حجۃ۔ وَهُوَ حدیث صحیح لأن الحسن بن عیاش، کیونکہ اس حدیث کی سند کا دار و مدار وہ حسن بن عیاش پر ہے،
وَإِن كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا دَارَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ حُجَّةٌ، اور یہ راوی ایسے ہیں کہ جن کے متعلق یحییٰ بن معین نے کہا کہ یہ ثقۃ حجت، قد ذکر ذلك یحییٰ بن معین وغیرہ. افترى عمر بن الخطاب خفي علي أن النبي كان يرفع يديه في الركوع والسجود وعلم ذلك من هو دونه أو من هو معه يراه يفعل غير ما رأى رسول الله يفعل ثم لا ينكر ذلك عليه هذا عندنا محال. یہاں سے امام طحاوی فرماتے ہیں کہ کیا آپ کی رائے یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بات مخفی رہ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے وقت اور سجدوں سے اٹھتے وقت رفع دین کریں، اور حضرت عمر کے ماں سوا ابن عمر اور ابو ہریرہ کو اس کا علم ہو گیا ہو؟ تو اسی کو بیان کیا افترا عمر بن الخطاب خفی علی ان النبی کان یرفع یدیہ فی الرکوع والسجود وعلم ذلك من هو دونه، اور اس سے جو چھوٹے ہیں یعنی کہ حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، ان کو اس بات کا علم ہو گیا ہو، او من ہوا معه یراہ یفعل غیر ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، یا آپ کا یہ خیال ہے کہ جو لوگ حضرت عمر کے ساتھ تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور جن کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ماں سوا بھی رفع یدین کرتے تھے، انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ آپ کے فعل کے خلاف کر رہے ہیں، ثم لا ينکر ذلك علیہ، اور پھر انہوں نے حضرت عمر کی اس عمل پر نقیر نہیں فرمائی، تو ایسا ہونا ناممکن ہے اور محال ہے، ایسا ہونا ناممکن اور محال ہے. وفعل عمر هذا وترك أصحاب رسول إياه على ذلك دلیل صحیح أن ذلك هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه. حضرت عمر کا یہ فعل اور صحابہ کا نکیر نہ کرنا، چھوڑ دینا، یہ دلیل صحیح اس بات کی کہ صحیح عمل یہی ہے کہ کسی آدمی کے لیے رفع یدین کرنا ان موقعوں پر جائز نہیں. لا ينبغي لأحد خلاف، اس کا خلاف کرنا کسی کے لیے جائز نہیں. وأما ما رووه عن أبي هريرة من ذلك فإنما هو من حديث إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان وهم لا يجعلون إسماعيل فيما روى عن غير الشاميين حجة فكيف يحتجون على خصمهم بما لم يحتج بمثله عليهم لم يصوغوه إياه. یہاں سے امام طحاوی حدیث ابو ہریرہ کا جواب ذکر کر رہے ہیں. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی اسماعیل بن عیاش، اسماعیل بن عیاش، یہ اسماعیل بن عیاش آپ اس طریق میں دیکھیں گے، حدیث ابی ہریرہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس طریق میں ایک راوی آتے ہیں اسماعیل بن عیاش. تو اسماعیل بن عیاش کی روایت دو قسم پر ہیں. وہ روایت جن کو اسماعیل بن عیاش نے علماء شام سے نقل کیا ہے، اور دوسری وہ روایت جن کو علماء شام کے ماں سوا علماء حجاز سے نقل کیا ہے. امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ان کی وہ روایت جن کو علماء شام سے روایت کرتے ہیں وہ معتبر ہیں، اور وہ روایت جن کو علماء شام کے سوا سے روایت کرتے ہیں وہ معتبر نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک یہ شام میں رہے ان کا حافظہ قوی تھا اور ان کی کتابیں محفوظ تھیں. جب حجاز کی طرف چلے گئے تو ان کا حافظہ ضعیف ہو گیا اور ان کی کتابیں بھی محفوظ نہ رہیں، تو ان کی کتابیں بھی محفوظ نہ رہے. فإنما ہوا من حدیث اسماعیل بن عیاش عن صالح بن کیسان. اب امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے، یہ جو روایت اس باب میں فریق اول نے بطور دلیل کے ذکر کی ہے، یہ روایت اسماعیل بن عیاش نے سالم بن کیسان، غلطی سے سالم کہہ دی، صالح بن کیسان، یہ روایت انہوں نے اسماعیل بن عیاش نے صالح بن کیسان سے لی ہے جو کہ حجازی ہیں، لہذا یہ روایت انہوں نے علماء حجاز سے لی ہے. تو یہ روایت ان روایات میں سے ہے جو روایت ان کی معتبر نہیں، قابل احتجاج نہیں، تو اس روایت سے بھی استدلال کرنا درست نہیں ہے. وَهُمْ لَا يَجْعَلُونَ إِسْمَاعِيلَ فِي مَا رَوَى عَنْ غَيْرِ الشَّامِيِّينَ حَجَّةً، اور علماء نے اسماعیل بن عیاش کی ان روایات کو جو
غیر شامیین کے علاوہ لے رہے ہیں سے لیتے ہیں، حجت قرار نہیں دیا، فکیف یحتجون علی خصم بما لو احتج بمثلہ علیہم لم یسوغوہ ایاہ، تو کیسے فریق اول بطور دلیل کے اس روایت کو پیش کر سکتے ہیں۔ واما حدیث انس، یہاں سے حدیث انس بن مالک کا جواب دے رہے ہیں کہ اس کا جواب کا خلاصہ یہ ہے، فہم یزعمون انہ خطأ وانہ لم يرفعه احد الا عبد الوهاب بن الثقفی خاصة والحفاظ یوقفونہ علی انس۔ حفاظ حدیث کا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث خطا پر محمول ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی عبد الوہاب ثقفی ہیں، صرف عبد الوہاب ثقفی نے اس کو مرفوعا نقل کیا ہے، جبکہ دیگر روات نے اس کو موقوفاً ہی ذکر کیا ہے۔ یعنی موقوف کا مطلب یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور جبکہ عبد الوہاب ثقفی خاص طور پر ان کو مرفوع نقل کرتے ہیں اس روایت۔ اور عبد الوہاب ثقفی یہ ضعیف راوی ہیں، متکلم فی راوی ہیں، ثقہ کی مخالفت کی وجہ سے یہ حدیث منکر ہے، لہذا یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ واما حدیث عبد الحمید بن جعفر، یہ حدیث عبد الحمید بن جعفر کا جواب دے رہے ہیں یہاں سے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ حدیث بھی تین وجوہات کی بنا پر قابل استدلال نہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے فَإِنَّهُمْ يُضَاعِفُونَ عَبْدَ الْحَمِيدِ فَلَا يُقِيمُونَ بِهِ حُجَّةً، کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ عبد الحمید بن جعفر محدثین کے ہاں ہی ضعیف ہیں، جب یہ محدثین کے ہاں ضعیف ہے تو ان کی روایت سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ فَكَيْفَ يَحْتَجُّونَ بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا، دوسری وجہ کہ اس حدیث سے استدلال درست نہیں، دوسری وجہ وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِ بْنِ عَطَاءَ لَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي حُمَيْدٍ، کہ یہ حدیث ہے ہی منقطع، اور فریق مخالف کے نزدیک حدیث منقطع ساقط الاعتبار ہوتی ہے۔ فریق مخالف جو ہیں ان کے نزدیک منقطع وہ ساقط الاعتبار ہے، اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اور وہ حدیث منقطع کیوں ہے؟ وہ کہ محمد بن عمر کا سماع ہی ابو حمید سے ثابت نہیں ہے۔ ولا ممن ذکر معه في ذلك الحديث بينهما رجل مجهول، اور جس سند کے اندر رجل مجہول کا ذکر ہے اس سے بھی استدلال درست نہیں ہے۔ قد ذکر ذلك العطاف بن خالد عنه عن رجل وانا ذاکر ذلك في باب الجلوس في الصلاة ان شاء الله تعالى۔ وحدیث ابی عاصم عن عبد الحمید هذا ففیہ، یہ تیسری وجہ ہے قابل استدلال نہ ہونے کی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عبد الحمید کے کئی شاگرد ہیں، ابو عاصم ہے، حشیم ہے، یحییٰ بن سعید ہے، ان میں سے فقط ابو عاصم نے یہ الفاظ ذکر کیے قالوا جميعا صدقتا، قالوا جميعا صدقتا، فلیس یقول ذلك احد غیر ابی عاصم، جبکہ ابو عاصم کے علاوہ دیگر جو عبد الحمید کے شاگرد ہیں، حشیم، یحییٰ بن سعید، انہوں نے ان الفاظ کو ذکر ہی نہیں کیا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو اضافہ قالوا جميعا صدقتا یہ ابو عاصم نے اپنی طرف سے کیا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ جب ثقہ کی مخالفت کرے تو وہ روایت شاذ ہوتی ہے جو جس میں طرق کم ہوں یا پھر حافظہ اور ضبط میں تھوڑا کمزوری ہو، تو وہ روایت اس راوی کی روایت شاذ ہوگی اور قابل استدلال نہیں ہوگی۔ اور وہ دو شاگرد جو ابو عبد الحمید کے دو شاگرد ہیں، ان کا سند بیان کر کے ان کا نام ذکر کر رہے ہیں امام طحاوی۔ حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یحییٰ بن یحییٰ قال حدثنا حشیم، ایک ان کے شاگرد ہیں حشیم تحویل، وہ بھی قال حدثنا ابن ابی عمران قال حدثنا القواريري قال حدثنا یحییٰ بن سعید قال حدثنا عبد الحمید، تو دوسرے شاگرد کا نام ہے یحییٰ بن سعید۔ ان دونوں نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ روایت، لیکن یہ لفظ ذکر نہیں کہ قالوا جميعا صدقت وهكذا رواه غیر عبد الحمید، اور عبد الحمید کے علاوہ نے بھی اس کو یوں ہی روایت کیا ہے، اور جس کو ہم باب الجلوس فی الصلاة میں ذکر کریں گے تفصیل سے۔ فما نرى كشف هذه الآثار يوجب لما وقف على حقائقها وكشف مخارجها إلا ترك الرفع في الركوع۔ یہاں سے امام طحاوی یہ بیان کریں جب ان آثار کی حقیقت کو ہم نے کھول دیا اور ان کی سندوں سے ہم نے پردے
اٹھا دیے، اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ رکوع میں ترک رفع یدین ہے یا نہیں. تو اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہی کہا جائے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ترک رفع یدین. فہذا وجہ هذا الباب من طریق الآثار، یہ تمام کی تمام جو تقریر تھی اور یہ تمام کے تمام جو دلائل تھے اور استدلالات تھے، یہ تو تھے دلائل نقلیہ سے، طریق آثار سے. قال ابو جعفر فما اردت بشيء من ذلك تضعیف احد من اهل العلم وما هذا مذهبی ولکنی اردت بیان ظلم الخصم لنا. امام طحاوی فرما رہے کہ میرا مقصد اہل علم میں سے کسی کو ضعیف قرار دینا نہیں ہے اور نہ ہی یہ میرا مذہب ہے، بلکہ میرا مذہب تو خصم کے ظلم کو بیان کرنا ہے. واما وجہ هذا الباب من طریق النظر، یہاں سے امام طحاوی چوتھی دلیل ذکر کر رہے ہیں جو کہ نظر طحاوی بھی ہے. فإنهم قد أجمعوا أن التكبيرة الأولى معها رفع والتكبيرة بين السجدتين لا رفع معها. جب اس پر سب کا ائمہ کا اتفاق ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت تو رفع یدین ہے اور دو سجدوں کے درمیان تکبیر کے ساتھ کوئی رفع یدین نہیں ہے. واختلفوا في تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع فقال قوم حكمهما حكم تكبيرة الافتتاح وفيهما الرفع كما فيها الرفع، وقال آخرون حكمهما حكم التكبيرة بين السجدتين ولا رفع فيهما كما لا رفع فيها. ان میں ایک جماعت کہتی ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت اور اسی طرح سجدوں سے اٹھتے وقت ان دونوں کا حکم بھی تکبیرۃ الافتتاح کے حکم کی طرح ہے اور ان میں بھی رفع یدین ہوگا. اور دیگر جماعت کہتی ہیں کہ ان دونوں کا حکم، ان موقعوں کا حکم وہ دو سجدوں کے درمیان تکبیر کے حکم کی طرح ہے، ان میں رفع یدین نہیں. وقد رأينا تکبیرۃ الافتتاح من صلب الصلاة لا تجزئ الصلاة الا باصابتها. جب ہم نے دیکھا کہ تکبیرۃ الافتتاح جو ہے یہ صلب صلاۃ میں سے ہے، یعنی فرائض نماز میں سے، شرائط نماز میں سے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی. ورأینا تکبیرۃ بین السجدتین، اور جب ہم نے دو سجدوں کے درمیان کی تکبیر کو دیکھا تو وہ ایسا حکم نہیں رکھتی. لأنه لو ترک تارک لم تفسد علیہ الصلاۃ، اس وجہ سے کہ اگر وہ تکبیر اگر کوئی چھوڑ دے نمازی تو نماز فاسد نہیں ہوتی. اور جب ہم نے رکوع کی تکبیر کو دیکھا اور رکوع سے اٹھتے وقت کی تکبیر کو دیکھا تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ دونوں تکبیریں بھی صلب صلاۃ میں سے نہیں ہیں، تو ان کا حکم بھی دو سجدوں کے درمیان تکبیر کے حکم جیسا ہونا چاہیے. لأنه لو تركهما تارك لم تفسد عليه الصلاة وهما من سننها، فلما كانتا من سنن الصلاة كما أن التكبيرة بين السجدتين من سنة الصلاة كانتا كهي في اللہ رفع فيما كما لا رفع فيها، تو ان میں بھی رفع یدین نہیں ہونا چاہیے. فهذا هو النصر في هذا الباب وهو قول ابي حنیفہ وابی یوسف ومحمد رحمہ. اگلا قول ہے کہ جو بطور دلیل کے اور حجت کے امام طحاوی فریق ثانی کی طرف سے ذکر کر رہے ہیں، اور یہ جو پانچویں دلیل ہے. حدثني ابن ابي داود قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال ما رايت فقيها قط يفعل يرفع يده في غير التكبيره الاولى. ابو بکر بن عیاش کا قول ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کسی فقی کو نہیں دیکھا کہ جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کرتا ہو کبھی بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.